وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ بہتر جانتا ہے۔ جو تقاریر آپ کے سامنے ہوئیں اور جو مقالات لکھے گئے اس میں تو یقیناً 1400 سال کے دوران باتیں جو سامنے آئیں ان کے حوالے دیے گئے ہوں گے۔ میں آپ کو صرف پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے اس عنوان پر تقریر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی اجازت ہو تو آپ سے پہلے ارشاد سعیدی صاحب تقریر کریں۔ میں نے کہا ضرور کریں، سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں مختصراً یہ سیرت النبی کے عصری تقاضے کو سمجھنے کے لیے اور ہم نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ اور دنیا کیا سلوک کر رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو عصری تقاضے ہیں اور جو اسلام کی رہنمائی ہے، آپ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی لائبریری میں چلے جائیں، سب پر کام ہو چکا ہے۔ کام ایک آدمی کرے، دو آدمی کرے تو ہو سکتا ہے اس سے بہت ساری غلطیاں ہو جائیں۔ اس وقت کی عظیم ترین شخصیات، یعنی ایک ایسا وقت بھی تھا کہ غزالی دوران علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ابتدائی ممبران میں تھے۔ تو سارے ایشوز جو ہمیں درپیش ہیں، جن کا اشارہ مجھ سے پہلے سارے مقررین نے یقیناً کیا ہوگا اور مقالہ نگار نے بھی کیا ہوگا، وہ سارے ایشوز اٹھائے گئے اسلامی نظریاتی کونسل میں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس پر پہلے پیپر ورک کیا، پھر اجلاس میں ڈسکشن کیا، پھر اجلاس کے منٹس بنے، پھر کتابچوں کی شکل میں یا فتاوی کی شکل میں یہ تمام چیزیں حکومت کو دے دی گئیں۔ اور آئین کا تقاضا ہے کہ جو کچھ دیا جائے that should be presented in assembly۔ لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری نیشنل اسمبلی کی لائبریریوں میں سجا تو دی گئیں کتابیں اور تقسیم بھی کر دی گئیں، لیکن قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں ڈسکشن جو لازمی تھا اس پر کبھی ڈسکشن نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا جب میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا، اور میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر سے استعفیٰ دیا تھا، اس لیے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل ویسے تو ایک قومی اسمبلی کے ممبر کی جو مراعات ہوتی ہیں وہ مراعات اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کی ہوتی ہیں، لیکن ایک جنرل کے دور میں زنا بالرضا کی اجازت پر زور دیا گیا اور بالآخر غیر آئینی طریقے سے اسمبلی سے منظور کرا لیا، تو دو استعفے لوگوں نے دیے تھے۔ ایک پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی جو جماعت اہل سنت کے امیر ہیں، اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے سربراہ کے طور پر قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اور ایک اس فقیر نے استعفیٰ دیا کہ اگر ہم اس قسم کی چیزوں کے لیے خاموشی بھی نیم رضامندی ہے، خاموش رہیں تو بھی ظلم ہے۔ بہرحال اس ٹینیور کے دوران سٹنگ پرائم منسٹر بہت کم نظریاتی کونسل کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے کم آتے ہیں، لیکن شوکت عزیز صاحب آئے اسلامی نظریاتی کونسل کے دفتر میں، اور میں بھی اس وقت ممبر تھا، تو کئی کلو کی کتابیں جب اٹھا کر ان کو ساتھ لے جانے کے لیے دی جا رہی تھیں، تو انہوں نے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا
کہ اتنا ریسرچ ورک آپ لوگوں نے کیا ہوگا. تو پھر میں نے کہا آپ کی اجازت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا عائشہ صاحب, میرے پرانے تعلقات تھے ان سے. میں نے کہا اصل بات تو آپ ایک سیکٹری لیول کے آدمی کو مقرر کریں کہ یہ جو کلو کے ٹنوں کے منوں کے حساب سے لٹریچر ہے, کیا آئین کے مطابق کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کی ان سفارشات کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لایا گیا ہے؟ تو ظاہر اس پر خاموشی طاری ہوگی. تو آپ یہ چیزیں اگر کراچی یونیورسٹی ہی, زاہدی صاحب ہی, یا ہماری بہن کوئی بھی ان لٹریچر کو سب کو منگوا لیں اور آپ کے ہاں ایک شعبہ اس پر ریسرچ کرے, تو یقیناً بہت سے ہمارے عصری مسائل کا حل جو اہل علم لوگوں نے, میں تو صرف ایک علماء کا ایک ادنا سا خادم ہوں, ان کی صحبتوں میں رہنے اور 50 سال سے زائد ان کے جوتے اٹھانے کا شرف رکھتا ہوں. غزالی دوراں علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک ادنا مرید ہوں. لیکن آپ لوگ سب بہت ریسرچ کا کام کرتے ہیں, اس پر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو ہم اس وقت چیزیں تلاش کرتے ہیں وہ سب ایک باکس میں جمع ہیں. آپ کو یہاں لانے کی ضرورت ہے, اور آپ کے یہاں تو ممبر بھی ایک موجود ہیں عمیر صاحب, ان کے ذمہ لگا دیں کہ وہ پوری سفارشات جو دے دیتے ہیں. میرے پاس ایک سے زیادہ کاپی کا سیٹ ہے, لیکن ایک گھر پہ اور ایک میری لائبریری میں الگ ہے, اس لیے وہ آ جائیں تو اس کو پڑھنے سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا. بعد میں چائے پر مجھے پوچھنے لگے پرائم منسٹر کے بات کیا ہے. میں نے کہا کہ تمام مسائل, یعنی جیسے ابھی سودی نظام کے بارے میں تذکرہ ہوا, ایسے اور تمام مسائل پر, یعنی ہمارے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی, یعنی اطلاعات و نشریات, ان کی تمام پالیسیز کیا ہونی چاہیے, اس پر اس نظریاتی کونسل نے ریسرچ کر کے ریڈی کر کے دیا ہے. ورنہ ہر گھر میں جو ابھی اشارہ ہوا کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, خلا کی شرح بڑھ رہی ہے. میرے پاس کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر آئے اور کہنے لگے آپ کو اندازہ ہے صاحب کہ یہ پسند کی شادی اور تھوڑے مہینے میں علیحدگی کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے. میں نے کہا نہیں آپ بتائیں, آپ تو کورٹ میں ہوتے ہیں. بولا آپ تصور نہیں کر سکتے, ان سب چیزوں پر کام ہو چکا ہے. وقت محدود ہوتا تو ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کو یہ دیا, اور یہ سب صرف میں نے پاکستان کی لمٹس میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے گزارش کی ہے. پھر اس کے بعد دوسری گزارش جو کرنی ہے وہ یہ کہ میں پہلے لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر تھا. یہ بھی ایک جنرل ٹاپک ہے, آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہوگا اس میں. اس کے بعد پرائم منسٹر کے ذہن میں آیا تو انہوں نے پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کا وزیر بنایا. یہ آپ کے برابر میں جو سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی تھی, اس کا نام اب سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی نہیں ہے, اس کا نام ہے سوئی سدرن گیس کمپنی. یہ دو کمپنیاں تھیں, سدرن گیس کمپنی, سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی. 2 MD, 2 ڈائریکٹر فائنینسز, 4 6 ہر جگہ جنرل مینیجر ہیومن ریسورسز وغیرہ وغیرہ. تو میں ایک ورکر آدمی ہوں, تو میں نے یہ دونوں کو مرج کر دیا اور سوئی گیس ٹرانسمیشن میں سے سوئی کو لے لیا اور سدرن گیس کو لے کر اب سوئی سدرن گیس کمپنی اس کا نام ہے. لیکن افسران کی تعداد آدھی ہو گئی. ظاہر ایک ورکر یہ کر سکتا ہے, جس کو خود پیسے کھانے ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ میں نے جنیجو صاحب سے کہا کہ میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, کل آ جائیں. میں نے کہا آپ نے کیا دیکھ کر کے مجھے پیٹرولیم منسٹر بنایا, میں تو پیٹرولیم منسٹری کی ABCD بھی نہیں جانتا. بولا نہیں, میں نے جن کو منسٹر بنانا تھا ان کا چارٹ اور ایک چارٹ پورٹ فولیوز کا لکھا,
اور میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ کرپشن پیٹرولیم منسٹری میں ہوتی ہے، تو میں پین گھماتا رہا ہر نام پر کہ کس کو لگاؤں کہ یہ کرپشن جو ہے وہ کم سے کم تر ہو جائے. تو ہر جگہ پین آپ کے نام پر رک جاتی تھی، اور آپ کے نیچے تو پی ایچ ڈی جیولوجی، ایم ایس سی جیولوجی، پیٹرولیم ٹیکنالوجی کے ایم ایس سی بہت سارے ہوں گے. آپ کا صرف کنٹرول کرنا ہے بے ایمانی پر. کہ چلو اللہ مجھے توفیق دے گا تو کروں گا. اور تھوڑے عرصے بعد اللہ کو مجھے ایک عزت سے نوازنا تھا، تو یہ ٹاپک اب میں آپ کے غور کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک عالمی سطح کی یو این او کی کانفرنس ہوئی ہیبیٹاٹ. یہ یو این او کا ایک ادارہ ہے، اور ٹاپک یہ تھا جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، میرے علم میں بھی نہیں تھا. اور ٹاپک پر گفتگو مجھے عالمی سطح کے فورم پر کرنے کے لیے جانا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہاں پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو گفتگو آپ کو ان کی سمجھ کی آسانی کے لیے انگلش میں کرنی ہوتی تھی. ہیبیٹاٹ کے ادارے میں جانے کے لیے مجھے منسٹر فار ہاؤسنگ ورکس اور انوائرمنٹل افیئرز بنا دیا. میں وہاں چلا گیا. مجھے منسٹری کے لوگوں نے تھوڑا بہت لٹریچر تیار کر کے دیا، تقریر کر کے تیار تھی. اس تقریر میں کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں تھا جس پہ میں وہاں بات کر سکوں، اس لیے کہ ٹاپک ایسا تھا کہ جو افسران کے لیے تیار کرنا آسان نہیں تھا. اگر آپ کے شہروں کی آبادی بہت بڑھ جائے اور پانی کی فراہمی اور نکاسی کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے، روڈوں کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں، تو واٹ از دا سلوشن؟ دس واز دا ٹاپک گیون بائی یو این او ان دیٹ ہیبیٹیٹ کانفرنس. اب میں نے جو لٹریچر پڑھا ہمارے آدمیوں کو دیا ہوا لکھا ہوا، تو اس میں تو کوئی مٹیریل نہیں تھا. لیکن ابھی نام لیا گیا علامہ اقبال کا، ایک دو تین مقرر نے ضرور لیا ہوگا، بلکہ میرے خیال میں ابھی مولانا سعیدی صاحب نے بھی علامہ اقبال کا لیا. ان کی کتاب میں ایک میں نے حدیث شریف پڑھی، اس میں لکھا تھا، یہ حدیث شریف درج تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آبادی بہت بڑھ جائے اور شہر گنجان ہو جائیں مستقبل میں کبھی، تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس شہر کے قریب نئے شہر آباد کر دیے جائیں. اب کراچی کے قریب، کراچی میں اگر یہ سپر ہائی وے کی سوسائٹیاں کے ڈی ایس اسکیم 33 اور اب بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے وغیرہ یہ نہ بنتا، تو کراچی میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی، اور اب بھی ہوتی ہیں. یہ حدیث شریف میں لے کے گیا، اور میں نے اس کی تمام جو وہ تھے حوالے وہ لے کر میں نے وہاں، یہ کینیا نیروبی آج کل جو ارشد شریف کے زمانے میں بہت مشہور ہو گیا ہے، وہاں یہ کانفرنس تھی. میں لے گیا اور وہاں ایمبیسی کو دیا کہ اس کے ٹائپ کرواؤ، عربی میں بھی کراؤ، انگلش میں بھی کراؤ، اور سارے حوالے نیچے لکھ کے دو. اور پھر جب میری تقریر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ the solution of this problem has been given by our prophet about 1400 years ago. اب سب دیکھنے لگے یہ مولانا کہاں سے آ گئے ہیں. 1400 سال پہلے تو کوئی شہر دنیا میں کراچی کی طرح، نیو یارک کی طرح، جاپان کی طرح، کلکتہ کی طرح، بامبے کی طرح، سو آن اینڈ سو فورتھ، ایسا تو کوئی شہر تھا نہیں. اور پھر میں نے وہ حدیث شریف پڑھ دی، اور میرے پروگرام کے بعد گیپ تھا، ریسیشن تھا، یعنی ریسیس تھی، گیپ وقفہ تھا. سارے مسلم ممالک کے وزراء اور جو وزیر نہیں آئے تھے ان کے سفرا میرے پاس آ کر پوچھنے لگے، ایکسلنسی فرام ویئر ڈڈ یو فاؤنڈ دس سیئنگ آف دی ہولی پروفٹ؟ آپ کو یہ حدیث شریف کہاں سے ملی؟ میں نے کہا کہ کیا آپ کے کالج اور یونیورسٹیوں میں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں؟ بولا نہیں. میں نے کہا سیم از دا کیس وتھ از آلسو، ہمارے ساتھ بھی یہی کیس. کوئی ایک سبجیکٹ ہو تو تھوڑی پڑھائی جاتی ہے، باقی کوئی ڈو میڈیکل کالج کی، میں یونیورسٹی کا بھی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، یہ تھوڑی پڑھایا جاتا ہے کہ ہارٹ کا مرض ہو اور بچنا چاہتے ہو تو مدینہ شریف کی 7 اجوا کھجوریں لو، ان کا گودا اتارو، نیچے سے بیج نکالو،
बीच का सफू बनाओ, दोनों को मिलाओ तो साथ भी ابن ابی وقاص کی طرح آپ کو ہارٹ کے معاملے میں افاقہ ہوگا. تو نہیں پڑھایا جاتا. تو میں نے کہا کہ ایکچولی usually I live with ulamas and from them I have received this holy prophet. اور میں نے کہا I knew that you will ask me question, لہٰذا میں نے آپ کے لیے سفارت خانے کے عملے کو کہا ان سب کو ایک انگلش کی اور ایک عربی کی حدیث شریف جو ہم ٹائپ کرا کے لائے ہیں ان سب کو فراہم کریں. اب مجھے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب میں یہ پروگرام کر کے گیا تو اتفاق دیکھیے میں نے اسٹاف کو کہہ دیا تھا کہ واپسی پر مجھے حرمین شریفین کی حاضری دینی ہے. تو میں جب گیا تو دیکھا کہ 14 شعبان تھی اور کراچی یونیورسٹی کا ایک پڑا ہوا جس کا ریکارڈ کراچی یونیورسٹی میں نہ ملے، شیخ فواد عبداللہ اکبر وہ ڈائریکٹر تھا، خانہ کعبہ کا ڈائریکٹر تھا، خانہ کعبہ کا. اس نے مجھے کہا تھا، چونکہ میں کراچی یونیورسٹی سے پڑھا پھر ملاقاتیں ان سے رہیں، کہ اگر آپ کبھی 15 شعبان کو آ جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو روضہ خانہ کعبہ میں اندر بھیج کر غسل کعبہ کی سعادت دے دوں گا. تو 14 کو میں پہنچا تو میں نے فون کیا کہ میں آ گیا ہوں. ان کا نو پرابلم، چونکہ وہ پیپسی کو بے بسی کہتے ہیں، وہ پی ان کے ہاں پی اور بے کا فرق آپ جانتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں وعدے پہ قائم ہوں. آپ رات کو پہنچ جائیں تو صبح انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو جائے گی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں پوری دنیا کی عصری مسائل میں یہ مسئلے بھی ہیں، لیکن ان کے حل تو 1400 سال پہلے پیش کر دیے گئے. کاش کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر قد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. حمد و صلات کے بعد مؤسس و محتشم صدر مجلس محترم پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب اور آج کی اس نشست کی میزبان محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، مہمانان گرامی محترم حاجی حنیف طیب صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر عبید احمد خان صاحب، ڈاکٹر ہمایوں صاحب اور اہل علم و تحقیق معزز و محتشم اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، میرے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ چند کلمات موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. مجھ سے قبل بہت خوبصورت علمی، تحقیقی اور عصری تناظر میں انتہائی عملی پیغام پر مشتمل گفتگو آپ سماعت فرما چکے. وقت کے دامن میں یقیناً گنجائش کم ہے، تو میں دیے گئے وقت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت مطہرہ کا جس انداز میں شیخ صاحب نے اور ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے تذکرہ فرمایا، اس 23 سالہ جامع، کامل اور اکمل سیرت مطہرہ کے پیچھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 40 سالہ حیات مبارکہ بھی موجود ہے. اور یوں تو آقا علیہ السلام نے بہت سارے معجزات کا اظہار فرمایا. انسانی عقل یا انسان نفسیاتی طور پر عجائبات سے متاثر ہوتا ہے، مگر آقا علیہ السلام کو قرآن مجید نے جس معجزہ کو پیش فرمانے کا حکم دیا وہ آپ کی اپنی حیات طیبہ، وہ آپ کی اپنی سیرت مطہرہ تھی. اور اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں آج جو تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں اپنی نبوت کا،
اپنی بعثت کا یا اپنی نبوت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس کی دلیل کے طور پر میں اپنے 40 سال تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آؤ ذرا میری 40 سالہ زندگی کو دیکھو، میری سیرت کو دیکھو۔ آج تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وحی نازل ہوئی اور اس وحی الہی کے نتیجے میں ڈائریکشن متعین ہو گئی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے جو رہنمائی اور ہدایت نازل فرمائی ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ اس کی روشنی میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہوئی، اور اس کی پرفیکشن، اس کی جامعیت، اس کی ہماگیریت، اس کے پیچھے وہ لمحہ لمحہ نازل ہونے والی وحی مبارکہ ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے تم پچھلے 40 سال دیکھو، اور وہ 40 سال کے چند واقعات نہیں، بلکہ میرے 40 سال کا ایک ایک لمحہ دیکھو، اور میرے 40 سال کا ایک ایک عمل مبارک دیکھو، اور پھر جس پیمانے پر اسے پرکھنا چاہتے ہو پرکھ لو، چاہے عقل کے پیمانے پر، تاریخ کے پیمانے پر، فطرت کے پیمانے پر، اپنے مشاہدہ و مطالعہ کے پیمانے پر، جس پیمانے پر رکھ کر اسے پرکھنا چاہتے ہو پرکھ لو۔ اور میری حیات اور میری سیرت مطہرہ اگر تمہارے سامنے ہر اعتبار سے کامل ہو، بے عیب ہو، مکمل ہو، پرفیکٹ ہو، اور اس میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، تو پھر تمہیں یہ بات ماننا ہوگی کہ میں آج اور آج کے بعد بھی جو کچھ کروں گا وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی رہنمائی اور ہدایت کے نتیجے میں سر انجام دوں گا، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ سیرت تھی میری، جو میں نے تمہارے سامنے رکھی۔ وہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، بعد مرنے کے مہک اٹھے لحد کے گوشے، بعد مرنے کے مہک اٹھے لحد کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو، فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے، فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں
रात दिन आका से बस हज का महीना मांगो, रात दिन आका से बस हज का महीना मांगो, डूब जाने का न कोई खौफ होगा तुमको, डूब जाने का न कोई खौफ होगा तुमको, पंजतन जिस पे लिखा हो अरे वो सफीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रुहा फ़िस्समाइ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब डॉक्टर जाहिद अली ज़ाहदी साहब, डीन फैकल्टी, जनाब शजाउद्दीन शेख साहब, डॉक्टर शहनाज गाज़ी, डायरेक्टर सीरत चेयर, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अहले इल्म व दानिश, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सीरत चेयर का, जनाब डीन का और इंतज़ामिया का कि आज मुझे यहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरी तकाज़ों के हवाले से चंद गुज़ारिशात इस उम्मीद पे और यकीन पे पेश करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस इल्म के साथ अमल की नेमत से माला माल फरमाए। कुरान करीम ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मौक़िफ़, उनके प्रोग्राम, उसको कलमा तैयबा से ताबीर किया है। वो पैगाम जो अल्लाह की तरफ से लेके आए, वो पाकीज़ा निज़ाम ज़िंदगी और दस्तूर हयात, वो पाकीज़ा कलमा है, अच्छी बात है, और ये ईमान है। और ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करने का नाम है। जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उसको मानना और तस्लीम करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कलमा तैयबा हमें अता फरमाया अपने रसूलों के ज़रिए, लेकिन ये एक सिर्फ नज़रिया नहीं, एक फ़िक्र, एक तसव्वुर और एक लफ्ज़ों की कहानी का नाम नहीं है, बल्कि इंसान को और इंसान की सारी कुव्वतों को हरकी बनाने में जो चीज़ बुनियादी किरदार अदा करती है वो यही कलमा तैयबा है। इंसान उस वक्त तक हरकी नहीं बन सकता, उसमें कुव्वत और तहर्रुक नहीं आता जब तक वो इस कलमा तैयबा से वाबस्ता नहीं हो जाता। आज हम असरी हवालों से गुफ्तगू के लिए बैठे हैं तो करने का काम तो सिर्फ ये है कि हम अपने आप को पूरे तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुछ कलमा तैयबा के ज़रिए शजरा तैयबा वजूद में आया था, उसकी रोशनी में जो निज़ाम आपने दिया था मुकम्मल सुपुर्दगी का, ज़िम्मेदार मुआशरे का, साहबे ज़मीर मुआशरे का, यकसुई के मालिक अफराद का,
फिक्री इंतशार से आज़ाद अफराद का और नए अफराद, नई उम्मत, नए इंसानों का नया गुलदस्ता जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा तय्यबा के ज़रिए बनाया था, आज ज़रूरत इस बात की है कि उसी कलिमा तय्यबा को नज़री की बजाय अमली ज़िंदगी में लाके शजरा तय्यबा बने। फिर वो तहज़ीब वजूद में आएगी, वो इंसान वजूद में आएंगे जो इंसानियत के लिए रहबरो रहनुमा होंगे। ये बीज, कलमा तय्यबा का बीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बोया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताला का ये दिलचस्प पहलू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सिर्फ एक कुरान हमारे हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, बल्कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली शक्लें 1 लाख से ज़्यादा ज़मीन पे चलती फिरती हमें अता कर गए। और वो शक्लें आने वाली तहज़ीब की रूह बनी, आने वाली तहज़ीब की जान बनी। और आज जब भी तहज़ीब अपने अरूज पे जाएगी, आसमानों को उसकी शाखें छुएंगी, ये मुमकिन नहीं सहाबा कराम की ज़िंदगियों से नूर लिए बगैर वो अब इस ज़िंदगी की राहों में आगे बढ़ सकें। इंसानियत को इन लोगों ने क्या दिया? आज वो अफराद इंसानियत का कैसे सरमाया हैं? असर हाज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू कि जो लोग, जो अफराद आपने तैयार किए हमें दर्स दे रहे हैं, एक दरसगाह में हम खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि जो पैगाम आपने दिया वो अफराद साजी का था, वो कलमा तय्यबा के ज़रिए इंसानियत को शजरा तय्यबा बनाना था। वो अफराद तैयार किए, वो इंसान दिए कि उनमें से हर इंसान एक तहज़ीब लिए हुए था, और वो तहज़ीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसमें यह नहीं था कि आधा तीतर आधा बटेर, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, वो तहज़ीब सारी की सारी, वो सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिए गए थे। उन्होंने अपना वजूद, अपनी ज़हनी सलाहियतें, अपनी ताकतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे निछावर कर दी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज जब भी इंसान मुड़ के देखता है कि इंसानियत की रहबरी का फरीज़ा कौन अंजाम दे सकता है, वही लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किए थे। कैसे स्पुर्द करना है और कितना स्पुर्द करना है? मुरसल रवायत है, सयूती ने जमुल जवामे में नकल की, अब्दुल्ला बिन रवाहा सर पे कोई चीज़ रखी, गठड़ी रखी किसी चीज़ की, गली से गुज़र रहे थे और अचानक उनके कानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई। मस्जिद नबवी में आप इरशाद फरमा रहे हैं, बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आपने हुक्म दिया था कि बैठ जाओ, मैं बैठ गया। आपने फरमाया, मैंने तो उन लोगों को कहा था जो अंदर थे, किसी को मैंने कहा था बैठ जाओ। अल्लाह इताअत रसूल और अल्लाह की इताअत के लिए ये दुआ थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि अल्लाह तुम्हारी इताअत की इस हिर्स को और ज़्यादा कर दे। आज ज़रूरत इसी हिर्स को बढ़ाने की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सुपुर्द कर देना और ये हरीस रहना। जब तक ये हिर्स पैदा नहीं होगी, कलमा तय्यबा के वो असरात जो शजर तय्यबा तक हमारा साथ बनते हैं, वो असरात ज़ाहिर नहीं हो सकेंगे। ग़ज़वाए उहद में आपने उस औरत का किस्सा सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत अबू बकर को मारा गया, आपने खाना पीना छोड़ दिया। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लिया, वो सुकून और चैन न आया। हज़रत खुबैब को फांसी देने लगे तो पूछा गया, क्या तुम ये पसंद करोगे? हज़रत खुबैब ने फांसी से पहले 2 नफल पढ़े, और इब्ने हिशाम वाले कहते हैं कि फांसी से पहले नफल पढ़ने की रवायत वहीं से चली थी। उन्होंने 2 नफल पढ़े, लंबी नमाज की बजाय उसे मुख्तसर कर दिया। और फिर लोगों ने अज़राहे मजाक पूछा कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी जगह ये फांसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह दी जाए? तो हज़रत खुबैब ने कहा, मैं तो कभी ये नहीं चाहता कि हम आराम व चैन से हों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में
कांटा भी चुभे। ये मुआशरा था, ये वो असबाब थे, ये वो अफराद थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किए। इस्लाम फ़क़्त नज़री तालीमात का, किताबी मालूमात का दीन नहीं है, वो अमली मालूमात और इंसान को अमली तौर पे तैयार करने का दीन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन जो करके दिखाया वो इस बात का सबूत है कि इस दीन की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अमलन मुआशरे में इम्प्लीमेंट ना की जा सकती हो। उन सब ने सियासत, मुआशरत, मईशत, जंग, हर जगह पे उन सलाहियतों को साबित करके दिखाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेके आए हैं वो ऐसा नहीं है कि उसे हम अपनी अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ना कर सकें। आपने सुना हज़रत सुहैब, उन्हें हिजरत नहीं करने दी जा रही थी, और जब ज़रूरत होती है मुआशरे में हर कौम, हर तबका और हर फ़र्द अपनी ज़रूरत के असूल वज़ा करता है। जैसी मेरी ज़रूरत होती है मैं अपने मफाद के लिए वैसा असूल बना लेता हूँ। हज़रत सुहैब के लिए ये असूल बनाया गया, चूँकि तुमने मक्का मुकरमा में रह के सारी कमाई की है, तुम्हारी दौलत सारी मक्का में रहते हुए कमाई गई है, इसलिए तुम अपनी दौलत साथ नहीं लेके जा सकते। अगर हिजरत करनी है तो सिर्फ तुम अकेले जा सकते हो। हज़रत सुहैब सारी दौलत छोड़ के हिजरत कर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आपने इरशाद फरमाया सुहैब को नफ़ा हुआ है और सुहैब ने नफ़े का सौदा किया है। आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वो मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मुआशरा है। आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वो इस्तेहसाल करने का मुआशरा है। इस इस्तेहसाली निज़ाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा अफराद ने तोड़ा। किस तरह तोड़ा? हमारी हदीस की किताबों में हज़रत जरीर, जिन्हें यूसुफ़ उम्मत कहा जाता है, उनका वाक़या मिलता है। हज़रत जरीर का ग़ुलाम एक घोड़ा ख़रीद के लाया, और कभी गौर कीजिए मैं और आप, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी नाजायज़ किसी की मजबूरी से रोज़ कितनी दफ़ा और कहाँ कहाँ हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं किसी की मजबूरी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ग़ुलाम, इस सहाबी का ग़ुलाम एक घोड़ा 300 दिरहम में, किसी से मजबूरी की हालत में, घोड़ा 300 का नहीं था, महंगा था, वो ख़रीद लाया, उसे पैसों की ज़रूरत थी। वो खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक को एक अच्छा घोड़ा, कीमती घोड़ा सस्ते पैसों में दूंगा। जब मालिक ने घोड़ा देखा, घोड़ा देख के कहा नहीं, ये 300 दिरहम का नहीं है, ये 800 दिरहम का, कम से कम 800 दिरहम का है। उसी वक्त अपने ग़ुलाम के हाथों उस मालिक को बकिया रकम भेजी और साथ ये फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मैंने बैत की थी तो बैत किस चीज़ की थी? अला इकामस सलाती व ईता ज़का व नुस्ह कुल्ली मुस्लिम। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बैत की थी, नमाज, रोज़ा, इन इबादात के साथ साथ हर मुसलमान के साथ मुखलिस होकर ये ज़िंदगी के दिन गुजारने के लिए बैत की थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था अपने मुसलमान भाइयों के साथ खैर खाही करनी है, हर सूरत में हुस्ने सलूक करना है। खैर खाही का ये जज्बा अगर आ जाए तो इस्तेहसाली निज़ाम में इस्तेहसाल की सारी राहें बंद हो जाती हैं। आज कानून पे कानून बनाते हैं, एक चीज़ को रोकने के लिए एक कानून, फिर उससे नए फसाद और फितने पैदा होते हैं, उसको रोकने के लिए दूसरा कानून। कानून की मौजूदगी में लाकानूनियत फैलती जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे आजिज़ आ गए हैं, मगर कलिमा तय्यबा वो क़ुव्वत है जिसकी मौजूदगी में जो लोग वजूद में आते हैं, जो अफराद तश्कील पाते हैं, जो तहज़ीब वजूद में आती है, उसमें ये नहीं होता। उसमें ख़ुद अंदर मलामत करता है और इंसान बारगाह रिसालत में हाज़िर होके ये कहा जाता है कि मुझसे गलती और गुनाह हो गया, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। आपने वो अफराद तैयार किए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सफ़र पे हैं और सफ़र में एक जगह आपने दस्तरखान बिछाया और खाना खाने लगे। अचानक देखा एक चरवाहा गुजरा तो आपने चरवाहे को बुलाया और कहा कि आओ मेरे साथ खाना खाओ। तो वो कहने लगा रोज़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे इतनी गर्मी और इतनी गर्मी में रोज़ा रखना?
تو وہ کہتا ہے آخرت کی تیاری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ نے اسے آزمانے کے لیے کہا اچھا یہ ایک بکری مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ بار بار کہتا ہے این اللہ این اللہ، اگر میں مالک کو جا کے یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ وہ تہذیب تھی، یہ وہ کلمہ طیبہ تھا، جب دل میں آتا ہے تو اس سے جو شجر طیبہ پھوٹتا ہے اس کی شاخیں آسمان تک، پوری دنیا کی تہذیب اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے اس سے یہ سنا تو وہ خود وجد میں آ گئے اور کہنے لگے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ جب یہ یقین اور ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ پیدا کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پیدا ہوئی یہ کلمہ طیبہ، یہی وجود اقدس ہے۔ اس وجود سے جڑنا یہی ہماری نجات ہے۔ نبی آج ہماری اس امت کی مجموعی طور پہ شرق غرب میں پھیلی ہوئی امت، اس کی مجموعی بیماری، مجموعی اگر ہم یہ کہیں کہ ایک چیز جو ہر جگہ ہمیں ملتی ہے وہ ذہنی اور فکری مرعوبیت ہے۔ ہم ذہنی اور فکری طور پہ بہت جلد مغرب سے، مغربی تہذیب و تمدن سے، مغرب کی چیزوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن جو افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا بیج بویا تھا اور وہ شجر طیبہ بنے، ان لوگوں کی حالت یہ تھی۔ مرعوب ہونے کا سب سے اہم تاریخ اسلام میں، عہد نبوی میں سب سے اہم وقت وہ تھا جب حضرت جعفر کو نجاشی کے دربار میں بلایا گیا، اور بلاتے ہوئے یہ پوچھنا تھا کہ بتاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ داخل ہی ہوئے تو حضرت جعفر کو کہا گیا بادشاہ کو سجدہ کرنا یہاں کا رسم و رواج ہے، یہاں کا طریقہ ہے۔ تو حضرت جعفر نے علل اعلان وہاں کچھ کر دینا چاہیے تھا اور کچھ کر لینا چاہیے تھا، آج کی اصطلاحات میں اور آج کی ٹرمینالوجی میں، آج کے فکر اور فلسفے میں، لیکن حضرت جعفر نے یہی ارشاد فرمایا تھا۔ ہمارے نبی نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ دیار غیر میں تھے، مجبور تھے، مجبوری کی حالت میں کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیار کردہ جماعت، ان کے ہاں مروبیت نہیں تھی، ان کے سامنے وہ فکر اور فلسفہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور اس فکر اور فلسفے سے بڑھ کے ان کو کائنات میں کوئی دوسری چیز عزیز ہی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر نے نہ صرف سجدہ کرنے سے انکار کیا، بلکہ آپ جانتے ہیں حضرت جعفر نے جو تقریر کی، اس تقریر میں اسلام کی وہ جو حقیقی تصویر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اسلام کی جو حقیقی تصویر تھی اسلام کے معاشرتی نظام کے بارے میں، اسلام نے جو تبدیلی پیدا کی لوگوں میں، حضرت جعفر نے اس کی جو تصویر کشی کی، نجاشی اس سے بہت متاثر ہوا، لیکن حضرت جعفر نے اپنے فکر اور فلسفے پہ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا آواز کیا، پہلا دعوت کا پہلا بیان دیا، تو آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی آیت کی تلاوت کی، کوئی لمبے چوڑے ارشادات فرمائے۔ ایک چیز کی تھی، وہ آج ہمارے کرنے کا کام ہے، اور وہ چیز یہ تھی کہ اپنا کردار اور اپنا وجود پیش کر دیا تھا، اپنا کردار پیش کیا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تمہارے اندر رہا ہے، کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کردار کی اور اسی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ آج یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے کردار کے ساتھ، اپنے وجود کی گواہی کے ساتھ، اپنے وجود کو گواہ بنا کے پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس صورت میں زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ آئیے ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا عہد کریں۔ تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں،
پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ہمارے آج کے کی نوٹ اسپیکر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے۔ ہماری پچھلی کانفرنس میں بھی ہماری درخواست پر اتنا طویل سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد ہمارے دیگر مہمانان گرامی ابھی راستے میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ہم نے انہیں یہاں معدود کیا ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم مہمان شجاع الدین شیخ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بیشتر طلباء و طالبات کی ریکویسٹ پر، میری انتہائی خواہش پر اپنے تمام کام ترک کر کے آپ لوگوں کے لیے الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وہیں سے جو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
الأهوال مغتحل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلقي كلهم میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کاف کے سوہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق لیہمی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی مل کر یہ سلام کہتے تھے حضور کی بارگاہ میں سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على النبي وأهل البيت كل